اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں قرآن مجید کی تعظیم، عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کے فائدے، دنیا اور آخرت میں اس کے انعامات کے بارے میں اور اس کی آمد کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، تو میرے مسلمان بھائی اور تمام روئے زمین کے انسان و جن غور سے سنیں اور پھر اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں تک پہنچانے کا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے، آمین ثم آمین۔ صرف انسان یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسان کیوں پیدا کیا ہے، کوئی جانور کیوں نہیں پیدا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، تو اس مقصد کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں قرآن مجید، فرقان حمید، جو تمام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مجموعہ اور آخری نبی جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس قرآن مجید، فرقان حمید کو انسانوں کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت سمجھنے کے لیے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ میں اس کی کچھ عظمت بیان کر رہا ہوں، اہمیت بیان کر رہا ہوں، انعامات بیان کر رہا ہوں۔ یہ جانتے ہو قرآن مجید کیا چیز ہے؟ ایک مقدس کتاب ہے جو نبی آخر الزماں، بہترین پیغمبراں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی فرمان پر ہے۔ جس نے اطاعت کی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوا، جس نے ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ جل شانہ کے باغیوں میں شامل ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 40 برس کا ہوا، اس وقت آپ کو خلعت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول قرآن ابتدا ہوئی، وقتاً فوقتاً بحسب حاجت و ضرورت، تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ ہر رمضان میں نازل ہوتا تھا۔ اگلی کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں حسب حکم
رب العزت نازل ہو گیا، اور بعد اس کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو جس وقت قدر حکم ہوا انہوں نے اس مقدس کلام کو بائنا بے کم و کاست، بے تغیر و تبدل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں، کبھی کبھی پوری کی پوری صورتیں۔ اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقے احادیث سے اخراج کیے ہیں۔ فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو، یہ کیفیت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے، فرشتہ آدمی کی صورت میں آ کر ہم کلام ہو، یہ قسم بہت آسان تھی، اس میں تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا واسطہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے، جیسا کہ شب معراج میں حق تعالی حالت خواب میں کلام فرمائے۔ یہ قسم بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرشتہ حالت خواب میں آ کر کلام کرے، مگر اخیر 2 قسموں کی وحی سے قرآن مجید خالی ہے۔ تمام قرآن مجید حالت بیداری میں نازل ہوا، اگرچہ بعض علماء نے سورہ کوثر کو اخیر قسم سے قرار دیا ہے، مگر محققین نے اس کو رد کر دیا ہے اور ان کے شبہ کا کافی جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی بدفعات نازل ہونے میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس میں بعض آیتیں وہ تھیں جن کا کسی وقت منسوخ کر دینا خدائے تعالیٰ کو منظور تھا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی منسوخات ہوئے، بعض وہ جن کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ۔ مثال کے طور پہ سورہ لم یکن میں لو کان لابن آدم وادی من مال
لأحب أن يكونوا إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون عليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب بھی تھا۔ دعائے قنوت بھی قرآن مجید کی 2 صورتیں تھیں۔ بعض وہ ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی ہے، جیسے آیت رجم کے حکم اس کا باقی ہے مگر تلاوت اس کی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں قسمیں قرآن مجید سے نکال دی گئیں اور ان کا لکھنا بھی قرآن مجید میں جائز نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے مگر حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ قسم قرآن مجید میں داخل ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بعض لوگوں نے مستقل تصانیف میں ان کو جمع کیا ہے۔ فن تفسیر میں ان سے بہت بحث ہوتی ہے مگر یہ مقام ان کی تفصیل کا نہیں۔ تفسیر اتقان جب شایع قیامت پناہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ جل مجدہ کے جوار رحمت میں سکونت اختیار فرمائی اور نزول وحی موقوف ہوا۔ قرآن مجید کسی کتاب میں جیسا کہ آج کل ہے جمع نہ تھا۔ متفرق چیزوں پر صورتیں اور آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور وہ مختلف لوگوں کے پاس تھیں۔ اکثر صحابہ کو پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے یکجا کرنے کا خیال حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا اور حق تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے اس سچے وعدے کو پورا کیا جو اپنے پیغمبر سے کیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی ہم حافظ ہیں۔ اس کا جمع کرنا اور حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہ زمانہ حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حفاظ قرآن شہید ہوتے جاتے ہیں اور بہت سے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ مجھے خوف ہے اگر یہی حال رہے گا تو بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا ہاتھ سے جاتا رہے گا، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیے اور قرآن مجید کے جمع کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو تم کیسے کر سکتے ہو؟
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحریک کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک میں بھی یہ بات جم گئی۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور یہ سب قصہ بیان کر کے فرمایا کہ قرآن مجید کے جمع کرنے کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ کاتب وحی تھے اور جوان صالح ہیں۔ انہوں نے بھی وہی عذر کیا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالا آخر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بہت اہتمام بلیغ سے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں آگے چل کے آئے گا، انعامات کے بارے میں آگے چل کے آئے گا۔ میں انشاءاللہ اس کو جب بھی مجھے موقع ملا، ٹائم ملا، کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کا روز ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف کی ویڈیو بنا کے تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں، ویڈیو کی شکل میں، کہ تمام وہ روئے زمین کے انسان، جن اور مسلمان اس کو سنیں، بار بار سنیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبیوں کا حکم ہے، تمام خلفائے راشدین کو، خلفائے راشدین کا حکم ہے تمام روئے زمین کے صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتوں کو، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہے کہ کوئی بندہ بھی ہدایت کے بغیر رہ نہ جائے۔ اگر وہ رہ گیا تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان مسلمانوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ قرآن کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور دنیا کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ حسب ضرورت کمائے۔ اگر جمع کرنا ہوتا تو نبی جمع کرتے، کوئی محل باڑیاں بناتے، بنگلے بناتے، اسٹور کرتے، سونے زیورات جمع کرتے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ انہوں نے جمع کی، نہ خلفائے راشدین نے جمع کی، نہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ صالحین مرد، صالحین عورتوں نے جمع کی، کیونکہ ان کا مقصد ہی آخرت تھا اور آخرت ہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا صرف حسب ضرورت ہے، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 50 دن، اور انسان کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز ہر 24 گھنٹے کے اندر اس پوری روئے زمین کی مخلوق کے لیے رزق اتارتے ہیں، ہر 24 گھنٹے میں۔ تو پھر جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
حسب ضرورت میرے بھائیوں، حسب استعمال، ہاں یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو وہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں پہ خرچ کا ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ تھوڑا سا قرآن کی عظمت میں کے بارے میں شروعات کی ہے کہ میرے بھائیوں اس کو آپ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر مستقل مزاجی پہ قائم رکھے اور اس کا ایک ایک حروف اور اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بار 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 ویڈیو بنانے کی توفیق دے کہ تمام مسلمان انسان اور جن اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں روز نہیں تو ہر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن قرآن مجید کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت میں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ویڈیو بنایا کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آج ویسے تو میں مختلف ویڈیوز دین اسلام کی انفارمیشن کے لیے بناتا رہتا ہوں، لیکن یہ میں نے آج خاص قرآن مجید کے نزول کے بارے میں شروعات کی ہے۔ جو علماء دین نے، مفسرین نے لکھا ہے اسی کو میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ میری طرف سے کوئی ایک زیر زبر بھی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے زیر زبر پیش تلفظ میں تو میں معافی چاہتا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، غلطیاں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی انجانے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اجمی ہیں، عربی نہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی، اس کو بار 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 غور و فکر، زیر زبر پیش تلفظ کا حل کرتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے، اس کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے، مسلمانوں تک پہنچانا ہے، جنوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ کے نبی کے توسط سے آیا ہے۔ اس کے بعد اس روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے دعائے مغفرت بھی مانگ لیا کریں۔ پہلے دعا مانگ لیتے، بلکہ پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد رحمت اللہ۔ یا اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اپنی تعداد، اپنی تمام رحمتوں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ دعا مانگ رہا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیوں، ایک پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ ڈیلی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہ کم از کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ ضرور اس کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ پھر جتنا ٹائم ملے، 2، 5، 7، 10، ایک پارہ، جتنا ٹائم ملے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے وہ اس کو پڑھے بھی، سمجھے بھی، سیکھنے کی کوشش بھی کرے، اور اس کو آگے تمام انسانوں تک، مسلمانوں تک، جنات تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پورا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، تشریح کے ساتھ ویڈیو بنا کے انسانوں تک بھیجیں گے، پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی، سمجھنے کی، سننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پھر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آخرت کی دنیا کی تعداد اور دنیا کی مخلوقات، جو ابھی یہ دنیا ہے پوری مخلوقات کے برابر، اور آخرت کی مخلوقات کے برابر، جو کہ
دنیا پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک جو بھی دنیا پیدا اس کی تعداد کے برابر اپنی بارگاہ الہی میں یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں، برکتیں، فضل اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔